سے پہلا تینوں سوال کا جواب کہاں چھپا ہے؟ قرآن اور اس پہ عمل پہ۔ 3 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بخاری کی روایت ہے، کہا رسول اللہ کی زندگی، اخلاق، حال احوال کیسے تھے؟ تو کیا قرآن نہیں پڑھا کبھی؟ وہی ہے رسول کی زندگی، جاؤ۔ قرآن نہیں پڑھا، وہی رسول کی زندگی ہے۔ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، تو کیا رسول کی زندگی اور کیا قرآن اور کیا کتاب؟ تو فرشتے پوچھیں گے کیسے جواب دیا؟ کہیں گا قرآن پڑھا تھا میں نے، اللہ کی کتاب پڑھا تھا، ایمان لایا تھا، تصدیق کی تھی، مطلب عمل کیا تھا اس کے مطابق۔ تو جو اللہ کی کتاب کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، وہی بچنے والا ہے، بقیہ کوئی نہیں بچے گا اس عذاب سے اور اس خبر کے جو ہولناکی سے۔ اب آئیے اس شخص کا حال، جب پوچھا جائے گا تو نے جواب کیوں نہیں دیے، جواب کیوں نہیں آئے تجھے اس کے؟ تو وہ کہیں گا، یا فرشتے کہیں گے کیا قرآن نہیں پڑھا تھا؟ جواب جب اسے نہیں آئے گا، فرشتے پوچھیں گے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ تو کہیں گا نہیں، میں نے قرآن نہیں پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ جو کہ اندھا اور بہرا ہوگا، وہ کھڑا کر دیا جائے گا، وہ پوچھیں گے قرآن پڑھا تھا؟ وہ کہیں کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اور رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں گز ہوں گی، لوہے کی سلاخ ہوں گی، اور وہ اس زور سے اس کے سر پہ دے مارے گا کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی چیخ سنیں گی سوائے انسان اور جنات کو چھوڑ کر، جو پڑیں گی گز اس سر پہ۔ قرآن نہیں پڑھا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ دوسرا جو کہ اندھا اور بہرا ہوگا، ہتھوڑے لے کر آئیں گا اور دونوں ہتھوڑے زور سے کن پٹی پہ ماریں گا اس شخص کے، اس کا بھیجا نکل کے باہر۔ رسول نے فرمایا یہ کیوں ہوگا اس کے ساتھ؟ وہ اس لیے، یا جو بعض علماء کہتے ہیں اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوگا، اس لیے کہ دماغی تو مرکز تھا ہر چیز کا، اسی سے تو نے نہیں سمجھا نا اللہ کی کتاب کو، یہ دماغ تو مرکز تھا، تو نے اسی سے نہیں سمجھا، سب سے پہلے اذیت اور عذاب اسی پہ دیا جائیں گے۔ دنیا کے تمام علوم حاصل کیے، بڑے اور چھوٹے، اچھے اور برے، لیکن جب میری کتاب کا معاملہ آیا تو تجھے کچھ نہ سمجھ آیا، کچھ نہ سمجھ پڑی تجھے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو قرآن پڑھیے اس سے پہلے کہ یہ موقع آئے کہ گز اور ہتھوڑے اور اس قسم کی چیزیں جو ہے ہمارے سروں پر پڑے، یہ بہت بری بات ہے۔ اور سب سے اہم چیز جو ہے، سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ توحید پر ہماری موت آئے۔ جو باتیں ہم نے اس سے سیکھی وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ کلمہ توحید پر ہماری موت آئے۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو ہمارے ان سوالات کے جواب دیتی ہے، اور کلمہ توحید ہی وہ کلمہ ہے جس پر اگر ہم نے زندگی گزاری تو قبر میں آسانی یہی کریں گی ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی 2 کام ہمیں جو طے کرنا ہے کہ ہم ایمان پر رہیں گے اور اس ساتھ شرک نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ ایک اللہ کو مانیں گے اور اسی کتاب کی قرات کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تبھی جو ہے ہمیں ہدایت ملیں گی، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، ورنہ ہم گمراہ ہوں گے اور قبر میں سوالات کے جوابات بھی نہیں دے پائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب وہ اعمال جو قبر کے فتنے سے بچانے والے ہیں، وہ اعمال جو انسان کو قبر کے فتنے سے بچاتے ہیں، وہ اعمال کیا ہے وہ بھی جان لیجئے تھوڑے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اعمال جو قبر کے فتنے سے انسان کو نجات دلائیں گے وہ ہے جو ارشاد نبوی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا، یہ عذاب قبر سے جو انسان کو مستثنا کر دیتا ہے۔ ایک شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اسے عذاب قبر نہیں ہوتا ہے، یقیناً اس کا حساب کتاب ہوگا قیامت دن، لیکن عذاب قبر اسے نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اسلامی مملکت، اسلامی حکومت کی ریاستوں کی سرحد کی جو ہے نگرانی کرتا تھا، ایسا شخص بھی ہے جس کو جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو بھی جو ہے قبر کا عذاب نہیں ہوگا، یہ بھی بچ جائیں گا اس عذاب سے۔ تیسرا رسول اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک کو جو شخص بکثرت پڑھے گا تو وہ شخص بھی جو ہے فتنہ قبر ملوث نہیں ہوں گا، عذاب قبر اس پہ نہیں ہوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے آپ ہر رات سونے سے پہلے اس کو تلاوت کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے جب میں یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں، شہادت اور اس کے بعد جو ہے مراتبہ یا اسلامی فوج کی جو مسلمانوں کی حکومتوں کی جو ہے حفاظت کرنا، یہ تمام چیزیں کب جہنم کی فتنہ قبر کے عذاب سے بچائیں گی؟ جب توحید اور قرآن پڑھا ہوگا، یہ شرط ہے پہلے۔ اگر مشرک تھا اور کتنے ہی حفاظت کی اور کتنے ہی سورہ ملک پڑھ ڈالے، ثواب ملیں گا اس کو؟ کچھ بھی نہیں ملیں گا، اس لیے کہ جو اصل ہے وہ توحید ہے اور اصل جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں یاد رکھیں۔ تیسری چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلاوت قرآن مجید، جو قرآن مجید بھی جو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گا، جو شخص قرآن مجید پڑھیں گا وہ عمل بھی اس کو عذاب قبر سے محفوظ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں پانچویں چیز مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم، جو شخص مسجد کی طرف بڑھیں گا، رسول اللہ فرماتے ہیں مسجد کی طرف چلنے والے قدم جو ہے ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے بچائیں گا۔ مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم مطلب کیا؟ جو نمازوں کو جاتے ہیں 5 وقت،
اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، نفلی صدقات، نفلی نماز اور صلہ رحمی یہ بھی لوگوں کو جو ہے قبر کے فتنے سے بچاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سے نیکی کرنا یہ بھی عذاب قبر سے آپ کو جو ہے پناہ دیتی ہے. آپ نے فرماتے ہیں ارشاد مبارک ہے کہ قبر میں جب عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے انسان کے پاس آتا ہے جو مرا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نماز کہتی ہے کہ اس طرف سے راستہ نہیں ہے، اس طرف سے راستہ نہیں ہے تمہارے لیے. اور جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ شخص جو ہے عذاب کا فرشتہ جو ہے وہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے جو ہے پاؤں کی طرف سے جب فرشتہ آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے، تو زکوٰۃ اس کا روزہ کہتا ہے یہاں سے بھی جو ہے جگہ نہیں جانے گی تمہیں. اور جب دائیں اور بائیں سے آتا ہے تو اس کی جو ہے نفلی صدقات، اور وہ کہتے ہیں یہاں سے بھی تمہارے لیے جگہ نہیں جانے کے لیے، یہاں سے تم نہیں جا سکتے اس شخص. تو یہ سارے عمل بچائیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ دو اور چیزیں ہیں کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مرنا یہ بھی عذاب قبر سے مستثنا ہے. بہرحال حساب و کتاب قیامت دن ہوگا اس سے مستثنا نہیں ہے، اس سے چھوٹ نہیں ہے، صرف عذاب قبر سے اس کے فتنے سے چھوٹ ہوں گی. اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں پیٹ کی بیماری سے جو شخص مرے یہ بھی عذاب قبر سے، عذاب فی قبر کے فتنے سے بچ جائے گا. بہرحال یہ دونوں حالتیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. جمعہ کے دن مرنا بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے اور پیٹ کی بیماری سے مرنا اختیار ہے. لیکن جو اختیار میں وہ کیا ہے؟ وہ عمل رد شہادت، اسلامی فوج، اسلامی لشکر کی یا حکومتوں کی پہرے داری کرنا، سورہ ملک بکثرت تلاوت کرنا اور خاص طور سے سوتے وقت، اسی طرح جو تلاوت قرآن مجید، اسی طرح جو مسجد کو جانا 5 بجے، اسی طرح نماز، روزہ، نفلی روزہ اور نفلی جو ہے نماز، اور صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنا اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہمارے بس میں ہے. اور یہ 2 چیزیں جو اور آتی ہے 13 اور 14، 12 تو یہ ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے کون کس دن مرے گا، جمعہ ہو یا ہفتہ ہو یا اتوار یا پیر، بہرحال وہ ہے. تو یہ چیزیں تھیں چند چیزیں جو انسان کو جو ہے قبر کے عذاب سے جو ہے یا قبر کے فتنے سے جو ہے محفوظ رکھیں گی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس کے معاملے میں اتنے بدعقیدے ہم نے گڑھ لیے اور ایسی ایسی باتیں گڑھ لی کہ آج قبر کا عذاب بھی ہمیں ڈراتا نہیں ہے، بلکہ قبر کا عذاب جب سنتے ہیں تو اس کو ہم مذاق سمجھتے ہیں. ہاں ہوگا، دیکھا جائے گا، یا جب ہوگا جب دیکھا جائے گا، ابھی سے کیا کرنا ہے. یہ قسم کے ہمارے اقوال ہیں. اور یہ دیکھا گیا لوگوں کہتے ہوئے ہم موت سے نہیں ڈرتے. موت کو جانا ہی نہیں تو کیا معلوم کہ اس کا ڈر کیا ہوتا ہے. جب موت کی سختیاں جان رہے ہیں تو جب سمجھ میں گا موت سے ڈر ہونا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سن لیجیے، آپ کی موت کا وقت آیا تو رونے لگے. لوگوں نے کہا ابو ہریرہ کیا دنیا چھوڑنے کا غم ہے تمہیں؟ تو کہا نہیں، دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے، لیکن راستہ بہت لمبا ہے اور زیادہ راستے کا سامان بہت تھوڑا میں نے کمایا ہے. راستہ لمبا ہے اور میں نے ایک ایسے ٹیلے پر شام گزاری ہے کہ اس ٹیلے کے آگے مجھے نہیں پتا کہ میرے لیے اچھائی ہے، برائی ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے. یہ صحابی رسول کا معاملہ. ہاں کسی نے بہت زیادہ عمل کیا تو وہ کہے کہ بھائی میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن بڑے بڑے صحابہ موت سے ڈرتے تھے اس لیے کہ ویسے اعمال نہیں تھے ہمارے پاس یا ان کے پاس. وہ سوچتے سمجھتے تھے، حالانکہ نیکیوں میں ہم سے بہت زیادہ آگے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل زیادہ راہ، سامان راہ، توشہ راہ بہت تھوڑا سا ہو گیا اور راستہ بہت لمبا گزارنا ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ قبر پہ جب بھی جاتے گزرتے تو وہاں اتنا کثرت سے روتے کہ آپ کی داڑھی پوری جو ہے آنسوؤں سے تر ہو جاتی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ قبر کے عذاب کا جب معلوم واقعہ سنتے قبر سے گزرتے تو اس طرح سے روتے کہ آپ کی آنکھوں پہ کالے حلقے پڑ گئے تھے رونے سے. اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب قبر کے عذاب کی بات ہوتی تو یہ جو ہے رو اٹھتے، حتیٰ کہ چہرے پر نشان پڑ گیا آپ کے چہرے مبارک پر آنسوؤں کے گرنے سے. اس طرح جو ہے ایک صحابی کے سامنے جب رسول اللہ نے قبر کی فتنے اور عذاب کے بارے میں کہا تو انہوں نے کہا کاش کہ میں ایک جھاڑ ہوتا، کوئی مجھے کاٹ کر جلا دیتا، میں انسان نہ ہوتا اس لیے کہ اتنا مبتلا کیا جاؤں قبر کے عذاب میں. تو یہ صحابہ کا ڈر تھا اس سے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار جو ہے ایک جگہ سے گزرے اور وہاں آگ جلتی دیکھی تو وہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. تو یہ حالات تھے ان کے صحاباؤں کے کہ موت سے اس قدر وہ ڈرا کرتے. کیوں؟ تو وہ سمجھتے کہ اتنے اعمال ہمارے پاس نہیں ہے جو ہمیں جو ہے اس سے وہ کر سکے یا جو ہے ہمارے لیے آسانیاں کر سکیں. تو بہرحال ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے موت کو سب سے پہلے تو آسان چیز نہ سمجھے اور رسول اللہ کی کہے کے مطابق عقل مند بن جائے. موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے. موت سے پہلے اس کی تیاری جو کچھ ہو سکتا ہے. اور سب سے پہلے اس کی تیاری میں کیا کریں گے ہم؟ فرض عبادتیں توحید پہ چلیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے. اور توحید اصل ہے یہ سب چیزوں کی قبولیت کے لیے. تو سب سے اہم کیا ہوا؟ توحید پر چلیں گے، کلمہ طیبہ پر چلیں گے، فرض عبادتیں کریں گے.
پھر سنت عبادتیں کریں گے اور نفلی عبادتوں میں اضافہ کریں گے تاکہ قبر کے عذاب سے بچے، تاکہ جو ہے جو اللہ کے پاس جائے تو کچھ ہو ہمارے پاس اعمال بتانے کے لیے اپنے